السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں نے کل عمر بن عبدالعزیز سیریز کا تیسرا پارٹ بنایا تھا، آج چوتھا پارٹ بنا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے تیسرا پارٹ نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں عمر بن عبدالعزیز کی شادی بھی ہو گئی تھی، اور جو رجا تھا اس نے اس کا لیٹر میں نام بھی لیا تھا کہ اب سلطان خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بنے گا۔ تو ہشام وہ مخالفت کرتا ہے، وہ بولتا ہے میں خلیفہ بنوں گا کیونکہ وارث میں ہوں۔ تو آؤ دیکھتے ہیں، آج چوتھا پارٹ بنا رہے ہیں، تو کون بنتا ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن پارٹ 4۔ عمر بن عبدالعزیز کا نام جب امیہ کے باقی شہزادوں نے عمر بن سنا، ان کے عبدالعزیز کا ہوش نام اڑ گئے سنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہشام آگے بڑھا اور زور زور سے چیخنے لگا کہ میں یہ سب نہیں مانتا، میں یہ سب نہیں مانتا، ہشام میں عمر مخالفت کی کر رہا بیعت ہے کبھی بھی نہیں عمر کروں بن گا۔ عبدالعزیز خلافت پر صرف میرا حق ہے۔ بول رہا ہے جس میرا پر حق ریجا ہے۔ نے اپنی تلوار نکالی اور ہشام کے سامنے آ کر کہا کہ چپ چاپ عمر کو خلیفہ مان لو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ رجا نے عمر کو بولا خلیفہ مان لو۔ خلیفہ مان لو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں جب گا۔ کسی نے ہشام کا ساتھ نہیں دیا تو وہ چپ چاپ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، جس کے کسی بعد نے بھی رجا ساتھ خود نہیں کہتے دیا ہیں کہ میں شہزادے پھر کا۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا اور انہیں کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور انہیں ممبر کی طرف روانہ کیا، اور عمر بن عبدالعزیز ممبر پر کھڑے ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر اپنے کی طرف پہلے چل ہی پڑے۔ ورڈ سے بنو امیہ کی خلافت کو بدلنا شروع کیا۔ اب تک بنو امیہ خاندان میں ہر کوئی خود خلیفہ بننا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ اگر مسلمان مجھ سے خوش نہیں ہے تو میں اپنی خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور عمر بن مسلمان خود عبدالعزیز نے اپنی بولا مرضی اگر سے کوئی خلیفہ بنا مسلمان سکتے راضی ہیں۔ نہیں ہے تو میں خلافت اس طرح چھوڑنے کو تیار صرف ہوں۔ 37 سال کی ایج میں ایک جوان خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت شروع کی۔ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہا کہ میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، اگر آپ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو لے لیں، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کے حق کو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ انہیں اسلام کی تاریخ کی سب سے طاقتور اور رائل عورت کہا جاتا ہے، کیونکہ شہزادی فاطمہ کے دادا مروان مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کے ابو عبد الملک بھی مسلمانوں کے خلیفہ رہے تھے، ان کے بھائی ولید بھی خلیفہ تھے، ان کے دوسرے بھائی سلیمان بھی خلیفہ تھے، اور اب ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے۔ آگے جا کر ان کے بھائی یزید بھی خلیفہ بنے اور ایک اور بھائی ہشام بھی خلیفہ بنے۔ مطلب 7 رشتوں سے فاطمہ ایک شہزادی تھی، اور اس وقت شہزادی فاطمہ دنیا کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ لیکن اتنی بڑی پرنسس ہونے کے بعد بھی جب ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میں آپ کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، عمر بن عبدالعزیز انہوں نے کی جواب بیوی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، شہزادی کوئی بات تھی۔ نہیں، میں اس سے پہلے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ تھی اور آگے بھی آخر تک آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے سارے زیور اور سونا مجھے لا کر دو، سارا کیونکہ یہ سب زیور ہمارا سونا مال لے ہے لیا اپنی بلکہ بیوی یہ سے۔ مسلمانوں کا مال ہے۔ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، اور عمر بن عبدالعزیز نے یہ سارا مال جا کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ سارا سونا مطلب بیت سب سے المال پہلے میں عمر بن جمع کر دیا۔ عبدالعزیز نے اپنے ہی گھر سے بنو امیہ کی کرپشن توڑنا شروع کی۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز پہلی بار اپنے خلیفہ کے آفس گئے، اور وہاں وہ یہ سن پہلی کر بار آفس حیران بھی رہ گئے گئے کہ ان سے پہلے بنو امیہ کے خلیفاؤں کو ہر سال 40,000 گولڈ کوئنز دی جاتی تھی، 40,000 جو آج کے کوئنز زمانے میں کوئی گولڈ، 200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ 200 کروڑ۔ جبکہ اس سے اس پہلے دور کے خلافت راشدہ میں خلیفہ کو صرف مزدور کی سیلری جتنے پیسے ملتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ آج کے بعد خلیفہ کو 40,000 دینار نہیں بلکہ صرف 400 دینار ملا کریں گے، سیلری اور بھی کم باقی کر سارے دی پیسے خلیفہ کی۔ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوں گے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے ایسا صرف اپنے ساتھ نہیں کیا، بلکہ فوراً حکم دیا کہ بنو امیہ کے ہر ایک شہزادے کے سارے مال کا حساب لگایا جائے، جس کے بعد پہلی بار وہ ساری کتابیں کھولی گئیں جن میں ان شہزادوں کے کرپشن کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ اور جب بنو امیہ کے مال کا حساب لگایا گیا تو آف کورس وہ آج کے زمانے میں بلینز آف ڈالرز بنتے تھے، اور یہ سارا مال ان کے پاس صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ بنو امیہ خاندان کے شہزادے تھے۔
یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ بنو امیہ کے اس سارے کرپشن کے مال کو ان شہزادوں اور شہزادیوں سے چھین لیا جائے اور اس سارے مال کو مسلمانوں کے بیت المال میں ڈالا جائے، جس سے مسلمانوں کے خزانے سونے سے بھرنے لگے۔ یہاں پہ ایک خزانے بھرنے لگے اب کہ آج دنیا میں عمر بن عبدالعزیز کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز تو خلفاء الراشدین، اس لیے نہیں کہ وہ رومن امپائر یا پرشین امپائر کے خلاف لڑے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پوری خلافت میں صرف ایک ہی گروپ کے خلاف جنگ لڑی اور وہ ان کا اپنا ہی خاندان بنو امیہ تھا۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کی کرپشن ختم کر رہے تھے، یہ دیکھ کر انہی کا خاندان بنو امیہ آہستہ آہستہ ان سے نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب ان کی عیاشیوں کے ختم ہونے کا ٹائم آ گیا تھا۔ لیکن خلیفہ کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر ان شہزادوں نے تنگ آ کر عمر بن عبدالعزیز کی ایک پھپھو کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ عمر بن عبدالعزیز کو سمجھا سکے۔ آپ بولیں گے تو اچھا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی اس پھپھی کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی ہر بات کو غور سے سنا کرتے تھے۔ پھوپھی انہوں نے ملنے آ کر آئی ہے عمر عمر بن عبدالعزیز کو عبدالعزیز سے۔ سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن سمجھا عمر بن رہی ہے عبدالعزیز اس نے کو۔ انہیں جواب دیا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز کی یہ باتیں سن کر ان کی پھپھو واپس شہزادوں کے پاس گئی اور ان سے کہا ان کی کہ یہ پھوپھی سب بھی جو ہے تم نا لوگوں اپنے کی شہزادوں اپنی کے ہی پاس غلطی گئی۔ ہے۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ جا کر اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کے گھر سے رشتہ کرو؟ اب خود دیکھو، یہ لڑکا عمر بن عبدالعزیز اپنے نانا عمر بن خطاب پر گیا ہے۔ نانا تھا عمر عمر بن فاروق رضی عبدالعزیز نے اللہ ان کی تعالیٰ بات عنہ، عمر نہیں بن مانی، لیکن عبدالعزیز یہ کا۔ بنو امیہ کی طرف سے ان کے لیے ایک وارننگ تھی کہ اگر آپ نے ہماری کرپشن پر ہاتھ ڈالا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز صرف یہاں نہیں رکے، بلکہ شہزادوں انہوں نے نے دھمکی امیر دی ہے شہزادوں عمر سے بن پیسے عبدالعزیز۔ نکال کر غریب مسلمانوں میں پیسے بانٹنا شروع کیے۔ انہوں نے وہ سارے ظالم ٹیکسز ختم کر دیے جو بنو امیہ اپنی عیاشیوں کے لیے غریب مسلمانوں سے لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عمر سے ٹیکس بھی یہ بھی ختم کہا کر کہ ان دیے۔ غریبوں سے ٹیکس ختم نہ کریں، اس سے ہمارے خزانے کم پڑ جائیں گے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک ٹیکس کلیکٹر بننے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ بالکل، یہ تو ہے۔ اس کے بعد خلیفہ عمر نے ایک ایسا کام کیا جسے آج تک دنیا کے مسلمان فالو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت میں پچھلے 60 سالوں سے مسجد کے ممبروں سے ہر خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا، جن کا ان حدیثوں میں بھی لکھا ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے ہی حکم دیا کوئی بھی حضرت علی اور اہل بیت پر سب و شتم نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں جن لائنز میں حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا، عمر بن عبدالعزیز نے ان لائنز کو وہاں سے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد اس جگہ پر قرآن کی یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیت عمر بن خطبے میں عبدالعزیز قرآن کی وجہ سے آیت بھی آج جو ہے بھی نا ہر جمعے بولا کے یہ خطبے ہر میں پڑھی خطبے جاتی میں ہے۔ إن الله پڑھی جائے تعالى گی۔ يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تو اگلی بار جمعے کے خطبے میں اس لائن کا ضرور انتظار کریں۔ إن الحمد لله اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوری خلافت میں کرپٹ شہزادوں اور ظالم گورنروں کو ہٹا کر نیک لوگوں کو گورنر بنایا، امیروں سے پیسے لے کر غریبوں میں بانٹنے لگے، امیروں سے پیسے لے خلافت کے سے جنا کرپشن غریبوں میں ختم کر بانٹے، دی اور ایون جانوروں پر بھی زیادہ وزن ڈالنے پر پابندی لگا دی۔ جانوروں پہ آخر زیادہ انہی وزن ساری ڈالنے چیزوں کی پر وجہ بھی سے کہا پابندی جاتا لگا ہے دی۔ اب عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے وہی خلافت راشدہ کا دور واپس آ چکا تھا، کیونکہ بالکل خلافت راشدہ کی طرح اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پوری خلافت میں کوئی بھی آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ سبحان اس طرح اللہ، کوئی بھی مسلمان زکوٰۃ اگلے لینے 2 والا سال بندہ نہیں تھا۔ خلافت راشدہ جیسی زندگی گزارنے لگے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خواب بھی پورا ہو چکا تھا، کیونکہ انہی کی اولاد میں سے ایک لڑکے نے پوری دنیا میں اسلام اور انصاف کو قائم کر دیا تھا۔ بالکل، لیکن اب بھی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز تو اچھے خلیفہ تھے، لیکن ان کے بعد ایک بار پھر خلافت بنو امیہ کے کرپٹ شہزادوں کے پاس ہی جانی تھی، اور یہ بات عمر بن عبدالعزیز کو
बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आखिर एक दिन एक मुसलमान ने खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि आप तो एक बहुत अच्छे इंसान और एक ग्रेट खलीफा हैं, लेकिन क्या आपके बाद दोबारा ये बनु उमैया के करप्ट शहजादे हमारे खलीफा बनेंगे और आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे? इस बात ने उमर बिन अब्दुल अजीज को हिला कर रख दिया और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इस आदमी से कहा कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं इस बारे में एक बहुत बड़ा फैसला करूंगा। मेरे फैसले का इंतजार करो। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमैया खिलाफत को दुनिया से खत्म कर देंगे और एक बार फिर मुसलमान अपनी मर्जी से खलीफा चूज कर सकेंगे और मुसलमान खिलाफत अपनी उसे मर्जी से जो इस खलीफा खिलाफत चूज का करेंगे। सबसे ज्यादा हकदार है। ये था हमारी उमर बिन अब्दुल अजीज सीरीज का पार्ट जो था, तो आप लोगों ने देखा। तो मेरे चैनल को आप लोग जो ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो ना अगर आप लोगों ने तीसरा पार्ट नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी अपलोड है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल जो ना 5वां पार्ट आएगा, तो उसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।